السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے۔ دوستو، جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سبھی کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو شفائے کلی عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اور جن لوگوں کا بھی حج کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، پیسوں میں دقت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کا انتظام غیب سے مہیا فرمائے۔ اور جن لوگوں کا ابھی تک سلیکشن نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا بھی سلیکشن کرا دے اور سبھی کو اپنے گھر یعنی حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ دوستو، آپ حضرات کو جیسے روزانہ سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ماشاءاللہ آپ حضرات خوب سوال پوچھ رہے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ جڑے رہیں اور اپنے علم کے اندر اضافہ کرتے رہیں اور سوال اسی طرح سے پوچھتے رہیں۔ سبینہ خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ بھائی جان، ریاض الجنہ میں جانے کے لیے حج کے دوران کیا پرمیشن لینا ہوگی؟ اور دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ یہ بتائے کہ جن لوگوں نے حج کمیٹی سے قربانی کو سلیکٹ کیا ہے تو انہیں کنکر کس وقت مارنی چاہیے؟ دیکھیے، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں، لائن میں لگنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کے لیے راستہ الگ ہے، مردوں کے لیے راستہ الگ ہے، اور صبح فجر کے بعد ریاض الجنہ میں جو ہے جانے کی اجازت ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے، اس کے بعد جو ہے بند کر دی جاتی ہے۔ تو دوستو، ریاض الجنہ میں عورتوں کا جو جانے کا ٹائم ہے وہ صبح فجر کے بعد ہے اور عصر کے بعد ہے۔ ان کے لیے اندر جو ہے لائن لگائی جاتی ہے، جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں اندر سے ہی ان کے جانے کا راستہ ہے، اس کے لیے کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جو بات انہوں نے پوچھی ہے کہ حج کمیٹی سے قربانی کو یس کیا ہے تو کنکر کس وقت مارے؟ آپ جو ہے بہن، آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ 9 بجے سے، صبح 9 بجے سے پہلے اپنی کنکر مار لیں، کیونکہ حج کمیٹی کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے وہ 9 بجے ہو جاتی ہے۔ آپ نے اگر اس وقت تک جو ہے کنکر نہیں ماری 9 بجے تک، تو آپ کے اوپر ایک دم پڑ جائے گا اور آپ کو ایک دم ادا کرنا پڑے گا، یعنی ایک جانور پورا خرید کر وہ جو ہے حدود حرم میں آپ کو جو ہے ذبح کرنا پڑے گا، اور اس کا گوشت آپ نہیں لے سکتے، وہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے سہیب انصاری بھائی نے کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، ہم میرٹھ یوپی سے ہیں اور ہمارا امبارکیشن دہلی کا ہے، تو کیا ہماری فلائٹ کی ڈیٹ مئی کی ہی آ سکتی ہے؟ انشاءاللہ آپ کی ڈیٹ جو ہے مئی کی ہی آئے گی، اور آپ انشاءاللہ مئی کے مہینے میں ہی حج بیت اللہ کا سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ناظر حسین بھائی نے پوچھا ہے کہ بھائی صاحب، ویسٹ بنگال کولکتہ فلائٹ ڈیٹ اور تیسری قسط کا اماؤنٹ پلیز دعا میرے لیے اور میری وائف کے لیے۔ میرے بھائی، فلائٹ کی ڈیٹ کا جو ہے اعلان ہوتا جا رہا ہے، جیسے میں نے کل ویڈیو میں بتایا تھا کہ تلنگانہ کا بھی اعلان ہو گیا ہے اور اسی طرح سے آندھرا پردیش کا بھی ہو گیا ہے، تو اسی طرح دھیرے دھیرے کر کے سب جگہ کا اعلان ہو جائے گا۔ وہ اس وجہ سے دیری ہو رہی ہے کیونکہ تیسری قسط کا اعلان نہیں ہوا۔ تیسری قسط مکمل ہونے کے بعد ہی سبھی کا اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس مہینے کے اندر آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، ہو سکتا ہے 15-20 دن کے اندر ہی پتہ چل جائے، تیسری قسط کے بارے میں بھی اور فلائٹ ڈیٹ کے بارے میں بھی۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی پریشانی ہے، اللہ سب کے دلوں کو حالوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے اور صحت تندرستی سے نوازے۔ اسی طریقے سے محمد شاہد بھائی نے پوچھا ہے کہ مگر بھائی مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ حج میں مسافر نہیں رہیں گے۔ مسافر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا ارادہ جو ہے 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ہو۔ آپ جو ہے وہاں 15 دن سے کم نہیں ٹھہریں گے، آپ مکے میں 1 مہینے تک رہیں گے۔ تو جب 1 مہینہ رہنے کا جو ہے ارادہ ہوگا تو آپ مسافر نہیں رہیں گے، اس لیے آپ کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے مومن چودھری بھائی نے پوچھا ہے کہ بھائی میں نوئیڈا سے ہوں، ابھی تک تیسری قسط کا پتہ نہیں چلا ہے۔ بھائی، ابھی تیسری قسط کا اعلان ہی نہیں ہوا، جیسے ہی اعلان ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے کہا ہے کہ کم سے کم کتنے پیسے لے کر بھی کام چل سکتا ہے، یعنی کیا 1000 ریال یا اس سے کم پر بھی کام چل سکتا ہے؟ بھائی، 1000 میں کام چلنے والا نہیں ہے، آپ کو کم سے کم 1500 ریال چاہیے، اور 1500 ریال میں آپ کے اوپر اگر دم نہ پڑے، اگر دم پڑ گیا تو پھر اور زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طریقے سے
دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ مدرسہ سولتیہ میں قربانی کرنے کے لیے جانور کہاں سے خریدیں گے؟ بھائی مدرسہ سولتیہ میں قربانی کرنے کے لیے آپ جانور نہیں خریدیں گے، مدرسے والے جانور خریدیں گے۔ آپ وہاں اپنی رقم جمع کر دیں گے، وہ آپ کو فون نمبر دے دیں گے، وقت بتا دیں گے۔ آپ جب انہیں کہیں گے جی میری کنکڑ لگ گئی ہے، فون کر کے بتائیں گے، تو فوراً آپ کی قربانی کر دیں گے۔ یا پھر آپ کو ایسا ٹائم بتائیں گے ظہر کے بعد کا 3 بجے کا، کہ جب تک تو آپ آرام سے ہر حال میں کنکر مار لو گے، تو وہاں آپ کو جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ جو ہے منڈی جائیں گے جانوروں کی، اور وہاں سے خرید کر جانور قربان کریں گے۔ اسی طریقے سے حبیب اللہ بھائی نے پوچھا ہے کہ حضرت طواف زیارت قربانی سے پہلے یا بعد کر کے بعد میں حلق کر کے احرام اتار سکتے ہیں؟ بھائی طواف زیارت سے احرام نہیں اترتا، احرام اترتا ہے قربانی کرنے سے۔ طواف زیارت اگر آپ نے کر بھی لیا تو آپ کا احرام نہیں اترے گا، نہ حلق ہوگا۔ اگر آپ نے قربانی سے پہلے بھی طواف زیارت کر لیا تو آپ احرام میں ہی رہیں گے، نہ آپ بال کٹائیں گے۔ جب آپ کی قربانی ہو جائے گی، قربانی کے بعد آپ جو ہے حلق کرائیں گے اور اس کے بعد احرام اتاریں گے۔ اس کے بعد طواف زیارت اگر آپ کرنا چاہیں گے تو آپ اپنے کپڑوں میں ہی، کرتے پاجامے میں ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر قربانی سے پہلے آپ طواف زیارت کر رہے ہیں تو آپ احرام کی حالت میں طواف زیارت کریں گے، اور اس کے بعد حلق ابھی نہیں کرائیں گے، کیونکہ ہماری قربانی نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ نے کر دیا، احرام اتار دیا، تو آپ کے اوپر جو ہے دم پڑ جائے گا۔ اس لیے آپ کو جو ہے قربانی ہونے کے بعد ہی آپ کو احرام اتارنا ہے اور حلق کرانا ہے۔ اسی طریقے سے سید امداد اللہ بھائی نے پوچھا ہے کہ میرا جو ہے دوسری قسط بھی جمع ہو گیا ہے، لیکن میرا اسٹیٹس ابھی جو ہے پروویژنل سلیکٹڈ دکھایا گیا ہے، لیکن میرے کچھ ساتھیوں کا، رشتہ داروں کا اسٹیٹس جو ہے کنفرم دکھایا گیا ہے، ایسا کیوں؟ بھائی یہ جو ہے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ جو ہے تھوڑا صبر کریں، انشاءاللہ آپ کے اس پہ بھی یہ لکھا ہوا آ جائے گا، کنفرم لکھا ہوا آ جائے گا۔ ابھی اپڈیٹ چل رہا ہے، روز بروز جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں آئے گی۔ ابھی آپ کی فلائٹ کی ڈیٹ آئے گی، مکتب نمبر آئے گا، بلڈنگ نمبر آئے گا، روم نمبر آئے گا، یہ ساری چیزیں اب جو ہے اس مہینے میں بہت زیادہ اپڈیٹ ہوگا۔ تو آپ کو کبھی کچھ نظر آئے گا، کبھی کچھ نظر آئے گا، آپ اس کے اوپر ابھی دھیان نہ دیں۔ اسی طریقے سے سید عزو بھائی نے پوچھا ہے کہ بھائی ایم پی رتلام اندور سے فلائٹ کب سے ہوگی؟ پہلی فلائٹ کہاں سے اڑے گی؟ بھائی ابھی جو ہے اندور کے بارے میں پتہ نہیں چلا ہے، اور پہلی فلائٹ کی امید یہ ہے کہ دہلی سے پہلی فلائٹ جو ہے اڑے گی، کیونکہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں پہلی فلائٹ وہ دہلی سے جاتی ہے، اور انشاءاللہ اس سال بھی دہلی سے ہی جائے گی، اور آپ کے یہاں کے بارے میں جیسے ہی خبر ہوگی انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو یہ تھے آپ حضرات کے سوال، جن کا میں نے جواب تسلی بخش اپنی طرف سے دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کے من میں پھر بھی کوئی سوال ہے یا اچھی طرح سے آپ کے بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ دوبارہ سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر جواب دیا جائے گا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور آپ اسی طرح ہم سے جڑے رہیں اور حج کے بارے میں تمام مسائل سیکھتے رہیں۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔